حضور اجتہاد کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اجتہاد کے بارے میں ابھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ دیکھنے میں آیا کہ لوگوں کو مکمل طور پہ ان میں اتفاق نہیں اور وہ ان میں کنفیوژن کا شکار ہیں. مثلا آج کل کے دور میں دیکھ لیں کہ ٹیلی فون کے اوپر یا ویڈیو لنک کے اوپر نکاح کے اوپر دو رائے پائی جاتی ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں ہو سکتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ہو سکتا. چاند دیکھنے کے اوپر کمیونیکیشن فاسٹ ہونے کی وجہ سے اس پہ بھی آج تک اختلاف پایا جاتا ہے، کسی ایک جگہ پہ وہ متفق نہیں ہے. لباس پہننے کے اوپر کہا جاتا ہے اس میں نماز ہوتی ہے، اس میں نہیں ہوتی. تو اس طریقے سے کیا اجتہاد کا کوئی ایسا طریقہ کار نہیں ہے کہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ جو روٹینز آتی ہیں، جیسے کہ سفر میں بھی کہا جاتا ہے کہ ایک مخصوص فاصلے کے آگے سفر کرو گے تو روزہ واجب نہیں ہے، لیکن اب تو طریقہ کار بدل چکا ہے. تو کیا کوئی ایسا طریقہ یہاں پہ نہیں ہے کہ ساروں کو ایک متفقہ رائے مل سکے کہ ہاں یہ جو چیزیں آج کل کے دور میں جدید دور میں ہیں اس کو اسلام کے ساتھ کیسے ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے؟ الحمدللہ اختلافات اس وجہ سے نہیں ہے کہ لوگوں کو سمجھ نہیں ہے، اختلافات لوگوں کے مزاج کی وجہ سے. یہ دور اپنی ساری ترقی کے باوجود انسان اور انسانیت کو تنزل کی طرف لے گیا. آپ کبھی غور فرمائیں، انسانی تہذیب کمال پر، اوج کمال پر تھی عہد نبوی. آج مشینی دور میں اور برقی دور میں اور مواصلاتی نظام کے اس دور میں آج لوگوں کی تہذیب وہ ہو گئی ہے جو جانوروں کی ہے. یعنی ہر چیز نے ترقی کی، تہذیب انسانی تنزل میں چلی گئی. آج آپ کا سارا ویسٹ برنا کیوں رہتا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں جانور کوئی کپڑے پہنتے ہیں، جیسے پیدا ہوتے ہیں ویسے رہتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے تہذیب جدید جو ہے انسانیت سے جتنی وہ اللہ کے رسول سے، دین سے دور ہوئی، اتنی انسانیت سے بھی دور چلی جائے. تو آج کی تہذیب قابل فخر نہیں ہے، وسائل قابل فخر ہیں، لیکن جسے آپ تہذیب کہتے ہیں، آپ دیکھیں ہمارے زمانے میں ہم جوان تھے تب بھی یہ گانے بجانے والے لوگ انہیں کنجر اور کنجریاں کہتے تھے. اب اچھے شریف گھرانوں کی بچیاں ٹی وی پہ ڈانس کر رہی ہیں اور وہ سٹار ہو گئی ہیں. یعنی کتنی تہذیب انسانی بدلی کہ کنجر سٹار ہو گئے. تو تہذیب تنزل میں چلی گئی نا، برائی اچھائی نظر آنے لگ گئی. یہ ایک عام مثال ہے، میں کسی پہ طنز نہیں کرتا، اللہ معاف فرمائے، میں ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، میں ایک عام مثال سمجھانا چاہ رہا. اب رہی بات اجتہاد کی، تو اجتہاد کا دروازہ کسی نے بند نہیں کیا. سوال یہ ہے کہ کوئی ایسا مسئلہ لا ین ہو جو متقدمین مجتہدین کے ارشادات میں نہ ملتا ہو، تو کوئی بندہ اس پائے کا ہو جو قرآن کی ہر آیت کا نزول، اس کا مفہوم، اس کی وہ تفسیر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اس کا وہ معنی جس پر صحابہ نے عمل کیا، حدیث شریف کی روایات، حدیث کی صحت، سکم، ان سب چیزوں سے آگاہ ہو، فقہ کی پوری تعلیم رکھتا ہو، اور پھر کوئی ایسا مسئلہ آئے کہ اس کا حل پہلے نہیں ہے، تو وہ اس کی پہلے عہد میں کوئی مثال ڈھونڈتا ہے کہ اس سے ملتا جلتا کام فلاں عہد میں ہوا تھا، اس کا علماء نے یہ راستہ نکالا تھا، یہ اس سے ملتا جلتا ہے، لہذا اس کا یہ راستہ بنتا ہے. اسے اجتہاد کہتے ہیں. اس سے کسی نے منع نہیں کیا، لیکن سوال یہ ہے کہ مجتہد اجتہاد کرے، ہر بندہ رائے دینا شروع ہو جائے تو وہ تو صحیح نہیں. اور لوگوں میں اختلاف بیٹا لوگوں کی نااہلی کی وجہ سے ہے. انسانیت تنزل میں چلی گئی ہے. تو آپ نے جانوروں میں کبھی اتفاق دیکھا ہے؟ کتا کتے سے لڑتا ہے، بیل بیل سے لڑتا ہے، ہرن ہرن سے. میں تو جب دیکھتا ہوں وائلڈ لائف تو لڑائی ہی ہو رہی ہوتی ہے. تو انسان جب تہذیب جانوروں سے حاصل کریں گے تو اس کے ساتھ وہی آئے گی کہ ہر بندہ ایک دوسرے سے دستوں کا ریباں ہوگا.